ایک بات پہ ذرا غور کیجئے گا، ساری مستورات ذرا توجہ سے بات سنیں، ایک نقطہ سمجھانا مقصود ہے۔ اگر بالفرض کوئی اللہ کا بڑا کامل ولی، کوئی بڑا عارف، کوئی بڑا نیک متقی پاک باز انسان آپ کو یہ بتائے کہ مجھے کشف میں یا خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت آپ جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو یہ بات سن کر آپ کیسے دعا مانگیں گی؟ خوب رو رو کر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ اپنے لیے بھی مانگیں گی، گھر بار کے لیے مانگیں گی، رشتہ داروں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ اچھی اچھی دعائیں مانگیں گی، اور آپ کہیں گی کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس لیے میں جتنی بھی دعائیں مانگ سکتی ہوں اتنی دعائیں میں مانگ لوں۔ اگر ولی کے کہنے پر آپ کی یہ کیفیت ہے تو ولیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، انبیاء اور رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں افطار کے وقت کتنے اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے؟ ہماری زبانیں جھوٹی سہی، ہماری زبانیں کالی سہی، مگر محبوب نے سچی زبان سے فرما دیا، اللہ رب العزت ان کی اس سچی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم گناہگاروں کی جھوٹی زبانوں سے نکلی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اگر کسی آدمی کا بیٹا کوئی کمٹمنٹ کر دے نا تو باپ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی لاج نہیں رکھیں گے؟ ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے حکم دیا کہ اگر کوئی مزدور کسی کے گھر میں مزدوری کرے اور وقت ختم ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دے۔ اب جب شریعت ہم کمزوروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیں، تو کیا خیال ہے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کے لیے سارا دن مزدوری کی، روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، تکلیف اٹھائی، اب جب اس کی افطاری کا وقت ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً مزدوری نہیں عطا فرمائیں گے؟ فرق اتنا ہے کہ جس مزدور کو ہم گھر میں لاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم اس کے ساتھ مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ بھئی اتنا تمہیں دیں گے، تم ہمارا یہ کام کر دو، تو کام کرنے کے بعد ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جتنا کہو گے دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کی امت کے روزے دارو، تم میرے لیے روزہ رکھو، اور جب افطاری کا وقت ہوگا تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تم مانگو گے میں پروردگار تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے اور تمہارے دامن کو بھر دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالی روزے دار کو افطاری کے وقت میں منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہ تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری عورتوں کا، بہت ساریوں کا یہی حال کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، مگر جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطاری کی ہر چیز آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پہ پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پہ کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز تلی جا رہی ہے کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کی بجائے یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ، یہ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتہ ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بنانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور اس حالت میں بھی آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں تو گویا آپ بھی اپنے رب سے اس وقت میں منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے بتائیں گی جی میری یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، یہ بھی پریشانی، ایک فہرست گنوا دیں گی پریشانیوں کی، اور پھر کہیں گی کہ اگر یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو بس مجھے سکھ کا سانس نصیب ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کے وقت میں اپنے سب دکھ، اپنے سب غم، اپنی سب پریشانیاں اپنے رب کو سنایا کریں، اپنے رب کے سامنے پیش کیا کریں۔ سارا سال جو آپ دوسروں کے سامنے اپنے دکھڑے روتی ہیں، خاوند اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھ پہ توجہ نہیں دیتا، خاوند کی توجہ باہر کسی طرف ہے، خاوند کاروبار نہیں کرتا، اگر یہ دکھڑے آپ نے سارا سال مخلوق کے سامنے کرنے ہیں تو مخلوق تو خود محتاج ہے، جس کے سامنے آپ دکھ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ خود دکھوں والی ہوتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ اپنے دکھ اس پروردگار کے سامنے کہیں گی جو سب کے دکھوں کو دور کرنے والا اور سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ لہذا افطاری کے اس وقت میں آپ اپنی زندگی کی اور آخرت کی بہتری کے لیے خوب دل کھول کے دعا مانگا کریں۔